الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود شریف کے فوائد الحمدللہ ہماری پچھلی 2 ویڈیو کے اندر میں بیان کر چکا ہوں۔ ہر امتی جس نے کلمہ پڑھا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو چاہیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی آپ کا نام سنے تو آپ پر درود پڑھیں، اور اس کے فضائل، اس کی اہمیت، اللہ غموں کو دور کر دیتا ہے، اللہ پریشانیوں کو دور کر دے گا، اور اس پریشانی اور مہنگائی کا جو توڑ ہے وہ یہی ہے کہ آپ کثرت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی آپ کی ساری ٹینشنیں، پریشانیاں دور فرما دے گا۔ آج کی ہماری اس مختصر ویڈیو کے اندر جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر آپ پر درود نہیں پڑھتے، اس کے حوالے سے چند ایک گزارشات، معروضات جو احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں وہ رکھیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جامع ترمذی کتاب الدعوات کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 3545 نمبر روایت، 3545 نمبر روایت جامع ترمذی کی کتاب الدعوات کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اس حدیث کے راوی سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ امام کائنات، امام الانبیاء، نبی رحمت، رحمت دو عالم، مجسمہ رشد و ہدایت، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلی علیہ، اس بندے کا ناک خاک آلود ہو جو میرا نام سنے، میرا ذکر سنے، اس بندے کے سامنے میرا نام لیا جائے، اس کے کانوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد، احمد، مجتبی، کوئی بھی نام صلی اللہ علیہ وسلم لیا گیا ہے، اس نے درود نہیں پڑھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کی ناک خاک آلود ہو۔ عربی محاورے کے اندر یہ جملہ جو ہے نا بولا جاتا ہے، جس طرح ہم پنجابی میں کہتے ہیں جا مٹی میں جو ہے نا اپنا منہ دے کے مر جا، خاک پر مٹی میں منہ لے کے مر جا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ کتنے اس کے بارے میں القابات سختی کے ساتھ بول رہے ہیں کہ جو بندہ میرا نام سنے اور درود نہیں پڑھتا تو آپ نے فرمایا اس کا ناک جو ہے وہ ناک میں مٹی کے ساتھ مل جائے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم درود پڑھیں۔ اسی طرح جو بندے درود نہیں پڑھتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ حدیث ہے کتاب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الادب المفرد کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ حدیث کا نمبر 6644 نمبر روایت ہے، الادب المفرد کی 644 نمبر 644۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا، لما رقیت الدرجۃ الاولی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں ممبر کی پہلی سیڑھی پر چڑھا تو جاءنی جبرائیل علیہ السلام، تو میرے پاس جناب جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، فقال، آپ نے فرمایا، جناب جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، شقی عبد ادرک رمضان فانسلخ منہ ولم یغفر لہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدبخت ہے، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ بڑا بدبخت ہے، اس کے نصیب بڑے ماڑے ہیں کہ جس کی زندگی میں رمضان آئے اور رمضان کے اندر وہ اپنے رب کو راضی نہیں کر سکا، اپنی بخشش نہیں کروا سکا، اپنے رب کو راضی نہیں کر سکا، وہ بندہ بڑا بدبخت ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے دوسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو اگلی سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ تو صحابہ کرام نے اس کی وجہ پوچھی تو آپ نے جب یہ بتایا کہ میرے پاس جناب جبرائیل علیہ السلام آئے تھے تو آپ نے فرمایا کہ جس کی زندگی میں ماں باپ ہوں اور وہ ان کی خدمت نہیں کرتا، وہ جنت نہیں لیتا، تو وہ بندہ بھی بڑا بدبخت ہے۔ تیسرے نمبر پہ وہ بندہ کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور میرے نام پر وہ درود نہیں مجھ پر بھیجتا، وہ بندہ بھی بڑا بدبخت ہے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، میں نے آمین کہا۔ تو میرے محترم بھائیوں، بدبختی کی علامت ہے، بدبختی کی علامت ہے اس بندے کے لیے کہ جس بندے کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہیں پڑتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو اپنی رحمت سے دور کر دے گا جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر آپ پر درود نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے گا۔ چوتھا بڑا نقصان، جب بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کے درود نہیں پڑھتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح الجامع کے اندر موجود ہے، حدیث کا نمبر 6245 نمبر روایت ہے، صحیح الجامع کی روایت، اور اس حدیث کے راوی سیدنا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نواسہ رسول، جنت کے سردار حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذکرت عنده، جس بندے کے سامنے میرا نام لیا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے اور وہ بندہ فخطئ الصلاۃ علیہ، وہ بندہ مجھ پر درود نہیں پڑھتا، خطئ طریق الجنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت کا راستہ ہی بلا دے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، جو بندے درود نہیں پڑھتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھتے، جنت کا راستہ ہی ان کو نہیں ملے گا۔ اگر جنت کا راستہ ملے گا تو ان لوگوں کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کے درود پڑھتے ہیں، پھر ان کے لیے جنت کا راستہ کھلے گا، اور جو نام سن کر بھی درود نہیں پڑھتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر جنت کا راستہ جو ہے وہ بلا دیں گے۔ پانچویں نمبر پر جامع ترمذی کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 3380 نمبر یہ روایت ہے، اور اس حدیث کے راوی سیدنا امام المحدثین سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی ایسی مجلس، نوجوانوں کی مجلس ہو، بوڑھوں کی مجلس ہو، اور عورتوں کی مجلس ہو، مردوں کی مجلس ہو، بچوں کی بڑوں کی مجلس ہو، اور عام محفل ہو یا کوئی خاص محفل ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس محفل کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، اللہ کا تذکرہ نہ کیا جائے، اللہ کو یاد نہ کیا جائے، اور ایسی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی ایسی مجلس جس میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے، اور ایسی مجلس ولم یصلوا علی نبیہم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھا جائے، الا کان علیہم ترۃ فان شاء عذبهم وان شاء غفر لهم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ چاہے تو ایسی مجلس والوں کو بخش دیں، اور اللہ اگر چاہیں تو ایسی بخشش جو ہے نا مجلس والوں کو عذاب میں مبتلا کر دیں۔ تو بات کل قیامت والے دن بندہ بڑی ندامت اور اس کے اندر بڑی حسرت ہوگی کہ ہائے کاش کہ میں اس محفل کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ دیتا۔ چھٹا بڑا نقصان، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کے درود نہیں پڑھتا، سیدنا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح الجامع کی روایت ہے، 5506 نمبر یہ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں مجتمع قوم ثم تفرقوا عن عمبر ذکر اللہ وصلاة علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا قاموا علی انتن من جیفت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی قوم جو جمع ہوتی ہے، اکٹھی ہوتی ہے، ایک جگہ پہ کٹ ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ درود نہیں پڑھتے، وہ مجلس ایسی مجلس ہے جس طرح مردہ جانوروں کی جو مجلس لگی ہوتی ہے، مردہ جانوروں کے پاس انہوں نے بیٹھ کے مجلس کر لی، ایسے ہی وہ مجلس مردہ جانور کی طرح ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھا جائے۔ تو مردہ بدبودار جانور کے پاس سے جیسے وہ اٹھ کے چلے گئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ دعا پڑھی، اور یہ جو اب بات میں کہنے لگا ہوں صحیح الجامع کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 4523 نمبر 4523 نمبر 45323 حدیث کا نمبر ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے داماد خلیفہ چہارم سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا اس حدیث کے راوی ہیں،
فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل دعاء محجوب حتی یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر دعا لٹکی رہتی ہے، اللہ اس دعا کو قبول ہی نہیں کرے گا کہ جس میں دعا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھا جائے۔ اللہ اس دعا کو قبول ہی نہیں کرے گا، اللہ رد کر دے گا کس بندے کی؟ جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم کثرت کے ساتھ درود پڑھیں، جتنا زیادہ کثرت سے درود پڑھیں گے اتنی زیادہ ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ آج ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود نہیں پڑھتے۔ اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔